گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر کا یہ جو معاملہ ہے، کسان پورے ملک میں اس وقت سراپا احتجاج ہیں، خاص طور میں پنجاب میں کسان تنظیموں نے حکومت کو اس وقت ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل بھی ہماری صدر سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے اور اپنی جو ڈیمانڈز اور بڑی جائز ڈیمانڈز ان کی وہ پوری کروائی جائے۔ کھوکھر گروپ ہے، کھوکھر گروپ کے سوا باقی تمام گروپس احتجاج کرنے کے لیے متفق ہو چکے ہیں۔ کسان اتحاد نے پنجاب بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے، جس کے تحت پنجاب کی اہم سڑکیں اور شاہراہوں کو بند کیا جائے گا۔ اچھا، کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، جیسے کہ جو اس وقت یہ ویٹ امپورٹ سکینڈل ہے، پاکستان کے پاس جو موجودہ 40.47 لاکھ میٹرک ٹن ویٹ آلریڈی موجود تھی، مطلب جو لوکل پروڈیوس ہے وہ آلریڈی موجود تھی۔ اس کے باوجود جو ہے 35.80 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے امپورٹ کی گئی، جس کی وجہ سے ایک آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کی گئی، اور جب یہ امپورٹ کی گئی تو تقریباً 2600 سے 2900 فی جو ہے بوری تھی، اور اس کو بیچا گیا تقریباً 4700 روپے فی، اور اس کی اجازت دی تھی فیڈرل کیبنٹ نے، آپ کی پنجاب جو ہے فوڈ اتھارٹی نے اور پاسکو نے۔ اور اس کے علاوہ خواتین و حضرات، یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے، کیونکہ ابھی جو ہے ہم نے $1.1 بلین جو ہے لون لیا ہے IMF سے اپنی جو ہے روزمرہ کی چیزیں چلانے کے لیے، اور صرف اس سکینڈل کی وجہ سے، صرف یہ امپورٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان کو $1 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ یہ رپورٹ بھی جو ہے سامنے آئی ہے۔ اب یہ خواتین و حضرات، آپ بھی اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے کیسے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور نمرہ، ہم نے وہ ویژولز دیکھے ہیں ہمارے پاس، ہم کسانوں کے ساتھ ہیں، ہم دنوں سے یہ سٹوری ریگولر بیسس پر منیب کور کر ہی رہے ہیں، اور جو کسان ہیں بیچارے وہ بہت ہی زیادہ مجبور ہیں۔ حسیب انور صدر جو ہیں وہ کسان اتحاد کے صدر ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ حسیب صاحب السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا، یہ جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کیا اپڈیٹس ہیں، کہاں تک پہنچے، کوئی مذاکرات ہوئے یا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ایک ایسے انسانوں کی ایک ایسی آبادی کی آپ آواز بن، جو زبان رکھنے کے باوجود بیچارہ بول نہیں سکتا تھا، جس پہ بے تحاشا ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی محنت 6 مہینے کی محنت کو مافیا اونے پونے داموں اس سے لوٹ رہا ہے۔ جو حکومت نے امدادی قیمت اناؤنس کی 3900، جو کہ پچھلے سال کی قیمت کے برابر ہے، جبکہ اس سال ریکارڈ توڑ مہنگائی ہوئی، ہر چیز مہنگی ہوئی، حتیٰ کہ کسان نے جو یوریا کھاد اپنی فصل کے اندر ڈالی، جس کی سرکاری قیمت 3500 روپے تھی، وہ کسان نے لائنوں میں لگ کے 5500 روپے میں خریدی۔ اس مافیا کی جیت تب بھی ہوئی۔ کسان نے جو DAP ڈالی، جس کی قیمت 10-11 ہزار روپے تھی، کسان نے وہ DAP 14 سے 15 ہزار روپے میں ڈالی، تب بھی اس مافیا کی جیت ہوئی۔ کسان نے وہ ظالمانہ بجلی کے ٹیکسز بھرے جو کیپیسٹی پیمنٹس اور IPPs کے نام پر اس سے زبردستی لیے جا رہے تھے، تب بھی اس مافیا کی جیت ہوئی۔ آج جب یہ کسان گندم کی فصل کاٹ کر بے یارو مددگار مارکیٹ اپنے کھیتوں کے اندر بیٹھا ہے کہ کہیں سے اس کو اس کی فصل کا کوئی جائز ریٹ لگ جائے، تو یہ مافیا آج اس سے اس کی فصل 2800 روپے میں، 2900 روپے میں 40 کلو کے حساب سے خرید رہا ہے۔ آج یہ مافیا پھر جیت گیا۔ پہلے بھی کسان ہارتا آیا تھا، آج پھر کسان ہار رہا ہے۔ یہ مافیا کہیں ایک دن میں نہیں بن جاتے، یہ مافیا کہیں اوپر سے نہیں اتر آتے، یہ مافیا 100% حکومتی سرپرستی یا حکومتی نااہلی کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ہمیشہ حسیب صاحب، حکومت تو کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا سخت ہو کے یہ سوال کیا ہے کہ جی جب آلریڈی موجود تھی ویٹ اور گندم تو امپورٹ کیوں کی گئی، اور کمیشن بنانے کا بھی انہوں نے اعلان کیا۔ یہ گندم سکینڈل میں موجود جتنے کردار ہیں، انہوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ ان حالات کے اندر جب ہمارے تمام ادارے، ہماری تمام لیڈرشپ اس کوشش میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آ جائے، باہر سے ڈالرز کا انفلو آ جائے، تاکہ ہمارا ملک بینک کرپسی سے بچ سکے،
उस दौरान चंद किरदारों ने अपने चंद 100 अरब कमाने के लिए इस मुल्क का इतना बड़ा नुकसान कर दिया जिसकी कोई तलाफी नहीं हो सकती। आज उनकी इस स्कैंडल की वजह से हमारे मुल्क को, हमारी इकोनॉमी को तकरीबन 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 1000 रुपया फी मन आपने किसान की जेब से निकाल लिया है। अगर आप इसको कलेक्टिवली देखें तो ये तकरीबन 350 से 400 अरब रुपया बनता है जो आपने किसान की जेब से निकाल लिया है। किसान ने गंदम की फसल काट कर आगे जो 2 फसलें लगानी थी उसमें या चावल लगाना था। अच्छा हसीब साहब, इसमें कोई बेहतरी आ रही है, कोई बेहतरी तवक्को की जा रही है? आपके एहतजाज के बाद से गवर्नमेंट भी कह रही है कि जी खरीदारी का आगाज़ हो चुका है और हम जो है आप लोगों का ख्याल रखेंगे। अब इसमें जो फ्लोर मिल्स वाले हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जी तकरीबन 10 लाख जो है मेट्रिक टन जो है गंदम वो खरीद लेंगे। तो इसमें बेहतरी आ रही है या अभी भी जो है, और ये क्या ये सच है? सबसे पहले सच है? बिल्कुल यही देखें, हुकूमती डिपार्टमेंट जिस टाइम मार्केट के अंदर खरीदारी कर रहे हैं वो सिर्फ पास्को है। जो पंजाब का फूड डिपार्टमेंट है उसने अभी तक कहीं पे भी एक बैग बारदाना जारी नहीं किया। और आप जुल्म देखें कि पास्को जहां जहां बारदाना दे रहा है वो पैसे ले रहा है, पैसे लेके बारदाना बकायदा तौर पर बेचा जा रहा है। और आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, आज से 2-3 दिन पहले तहसील मेलसी जिला विहाड़ी के अंदर एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब, डीएसपी साहब ने बकायदा तौर पर एक गोदाम के ऊपर छापा मार के जो खरीदी गई बोरियां थी पास्को की वो बरामद की हैं। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। फूड डिपार्टमेंट ने अभी तक एक बोरी जारी नहीं की। फूड डिपार्टमेंट का क्लेम ये है, मिनिस्टर फूड का क्लेम ये है, चूंकि गंदम में मॉइस्चर ज्यादा है इसलिए हम नहीं खरीद रहे। क्या वो मॉइस्चर पास्को के लिए नहीं है? क्या वो मॉइस्चर फ्लावर मिल एसोसिएशन के लिए नहीं है जो गंदम खरीद रहे हैं? क्या वो मॉइस्चर प्राइवेट लोगों के लिए नहीं है? आज वो मॉइस्चर सिर्फ और सिर्फ फूड डिपार्टमेंट के लिए आ गई। चलें हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं। ऐसे तमाम अजला जिसमें मैं मिसाल देता हूँ आपको, मुल्तान डिवीजन की, डीजी खान डिवीजन की, बहावलपुर डिवीजन की, इन 3 डिवीजन के अंदर कम से कम 12-13 इजला आते हैं। ये वो इजला हैं जहाँ का किसान आज 20 रोज से भी ज्यादा हो गए हैं गंदम काट कर बैठा हुआ है, उससे गंदम खरीदने वाला कोई नहीं। अगर मॉइस्चर का अच्छा हसीब साहब, हमारे पास तकरीबन 30 सेकंड है, आपकी डिमांड्स क्या है? सॉरी 30 सेकंड है हमारे पास, जल्दी जल्दी से अपनी डिमांड्स बता दें सर। हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि गवर्नमेंट ने जो इमदादी कीमत 3,900 रुपए अनाउंस की है उस कीमत को इंश्योर कर दिया जाए। हमें इनसे किसी भी किस्म की खैराती सब्सिडीज नहीं चाहिए। आप अपनी गवर्नमेंट के रेट को कायम करें और जो कीमत आपने अनाउंस की है उस कीमत से खरीदारी को यकीनी बना दें। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच हसीब साहब। नाज़रीन गुफ्तगू सुनिए आपने ये मौक़िफ़ का, और हमारी यहाँ पे स्टेट से यही रिक्वेस्ट है कि किसानों के जो भी मुतालिबात है, जायज़ मुतालिबात, उनको ज़रूर माना जाए।